آپ ماہر قانون ہیں، عدالت کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے، ڈیٹیل ججمنٹ بعد میں آئے گی. عدالت کہہ رہی ہے کہ نیب کے پاس شواہد نہیں ہے، آپ ثابت نہیں کر سکے جو آپ نے الزامات لگائے. آپ بطور لائر، پریزیڈنٹ بار ایسوسی ایشن، آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیٹیل ریزنز آئیں گی تو ہم اس پہ کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں پیس میل میں اس کیس کو کیوں چلایا گیا. یہ نظام انصاف کے لیے اوپر کوشچن مارک ہے. جس فلیٹس کے اندر رہ رہا ہے نواز شریف صاحب پچھلے 3 سال سے، میں پرانی بات نہیں کرتا، کہاں رہ رہے ہیں؟ اب اس کا ثبوت اور کیا چاہیے؟ حسن نواز اور حسین نواز نے ٹی وی میں آ کر کہا کہ الحمدللہ یہ ان کی بینیفیشل اونر مریم نواز صاحبہ ہیں. اب یہ فلیٹس کس زمانے سے ان کے پاس ہیں، اس کا جو سورس آف انکم دینی تھی وہ میاں نواز شریف اور اس کی فیملی نے دینی تھی کہ ہم نے اس ذریعے سے خریدے ہیں. اگر وہ نہیں دے سکے تو انڈر دی نیب لا دے آر ہیلڈ گلٹی. اب وہ بارے ثبوت یا جس کو اونرس ٹو پروو ہوتا ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر جو پبلک آفس ہولڈر رہا ہو. اب ان کے اوپر جو الزام تھا، مریم نواز رہی ہیں؟ مریم نواز نہیں رہی، لیکن مریم نواز کو آج سزا تو ڈائریکٹ مریم اس بات نواز کا کیس ہے نا؟ مریم نواز کی میں اسی کی آ رہا ہوں نا. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ آفس ہولڈر پہ بارے ثبوت آتا ہے، مریم نواز کہاں رہی ہیں؟ میں اسی بات کو کلیریفائی کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب اور اس کے صاحبزادے، یہ ان کے پاس پراپرٹی ہے نا، یہ بارے ثبوت کس کا تھا پہلے یہ طے کرنا ہے. دوسری بات، یہ ان کو شریک جرم کے طور پر سزا ہوئی ہے. ان کو مریم نواز صاحبہ کو اس بات پہ نہیں ہوئی کہ ان کے نام پراپرٹی کیوں ہے، یہ اپنا سورس آف انکم بتائیں. ان کو شریک جرم نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے، ہوئی تھی. آج نہیں ہے لیکن جو سزا ہوئی تھی. تو لہٰذا جب 2 کیسز کو الگ الگ کر دیں گے، 3 کیسز کو، یعنی اب اس میں 3 حصے آ گئے اس کیس کے. اس میں ملزم تھے نواز شریف صاحب مین، اس کے نیچے تینوں اس کے بچے ملزم تھے ڈفرینٹ کیپیسٹی میں. اب 2 بچے تو پہلے دن سے غائب ہو گئے، بھاگ گئے جس وقت صاحب اقتدار نواز شریف صاحب تھے. میں آپ سے شعیب شاہین صاحب، میں آپ سے بالکل لیگل بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر یہ باتیں جو آپ مجھے سمجھا رہے ہیں عدالت کو کیوں نہیں سمجھائی جا سکی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نظام انصاف ہمارا اس کے اوپر کہ اسحاق ڈار صاحب 5 سال ملک سے باہر رہتے ہیں، اب سکانڈر رہتے ہیں ان کے، اور وہ بھاگے کس وقت تھے؟ جب سٹنگ وزیر خزانہ تھے. ایک پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے، واپس نہیں آئے. آج ان کے بقول حالات ٹھیک ہو گئے، نیب لا امینڈ ہو گئی، پراسیکیوٹرز ان کے بقول شاید ٹھیک ہو گئے. چیزیں چینج ہونے کے بعد دوسرے پرائم منسٹر کے ساتھ آ کر وزیر خزانہ کا آ کر دوبارہ حلف لیا. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کہ جو سب سے بڑا کوشچن مارک آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب حالات واقعات ایسے پیدا کیے جاتے ہیں، مثلا این آر او والا کیس میں کیا ہوا تھا؟ پہلے این آر او زرداری صاحب کا کیس کیوں کلوز ہوا تھا؟ وہ اس لیے کہ اس کا سارا ریکارڈ میکسیمم غائب کر دیا گیا تھا. نہیں، لیکن جب عدالت کے پاس آپ ریکارڈ نہیں لے کر آئیں گے، جب این آر او کے کیسز کھلے، زرداری صاحب نے فیس کیا، پورے ٹرائل ہوئے، اس کے بعد زرداری صاحب، آپ اگر اس ججمنٹ کو پڑھو جو زرداری صاحب کا کلوز ہوا تھا، پہلے این آر او میں بری ہو گئے، پھر سپریم کورٹ نے اس کو سو موٹو ایکشن لیا، بلکہ ڈاکٹر مبشر حسن کا کیس آیا، اس کو سیٹیسائیڈ ہوا. اس سیٹیسائیڈ کرنے کے بعد اس دوران وہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے. پریزیڈنسی سے جب فارغ ہو کر آئے، نیب کورٹ میں وہ ریکارڈ پیش ہی نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے وہ بری ہو گئے. تو پھر دیکھیں نا، بات یہ ہے، میں جو آپ سے میں اگین گزارش کروں گا، جو میں لیگل بات پوچھ رہا ہوں، نیب کورٹ میں ریکارڈ کس نے پیش کرنا تھا؟ زرداری صاحب نے پیش کرنا تھا؟ نہیں، پراسیکیوشن نے پیش کرنا. تو پھر اب اگر پراسیکیوشن کو مینیج کر لیں، ٹھیک ہے، پراسیکیوشن کو مینیج کر لیا جائے تو قصوروار کون ہوگا؟